رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، تھوڑے دن کے لیے ہے، چند دن کے لیے ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ دوسری دنیا میں جو بھی ملنے والا ہے وہ اس دنیا سے اچھا بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اور وہ ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کی صفت رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے رکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ملا ہے، اب اس میں مادی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ چند دن کے لیے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ اس لیے ان نعمتوں کو پا کر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں، اور جس کے پاس نہیں اس کو رونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ چند دن بعد یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جن کے پاس ہے ان سے لے لیا جائے گا، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو پہلے ہی نہیں، لہٰذا پانے والے اور نہ پانے والے ایک جیسے ہو جائیں گے۔ وقت، مہلت، زندگی، فراغت، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ سب متاع الحیات الدنیا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، پرانا کر دیا، یعنی استعمال کر لیا، ختم ہو گیا، یا پھر آگے بھیج دیا آخرت کے لیے۔ باقی سب کچھ تو دوسروں کے لیے ہے۔ صدقہ کر ہی وہ سکتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہو۔ جو اللہ کے سوا مال پر بھروسہ کرتا ہو وہ کبھی اللہ کی راہ میں دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ اگر یہ دے دیا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ دے دیا تو میں کہاں سے پہنوں گا۔ آج پانے والے کل محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ان نعمتوں کو زندہ رکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ اس کے لیے آج ان نعمتوں کے ساتھ کچھ صفات اور کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور دوسری چیز وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کرنا اور نہ کرنا دو مختلف طرح کی نفسیات ہیں۔ توکل کرنے والے اور طرح جیتے ہیں اور مایوس شخصیتیں اور طرح جیتی ہیں۔ نا امیدی اور مایوسی انسان کو ایک الگ راہ پر لے جاتی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو ہی زیادہ ملتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے، مان جانا، توکل کر لینا۔ جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایک مضبوط کڑا تھام لیتا ہے، یعنی اللہ کے سوا باقی ساری قوتوں کو نگیٹ کرتا ہے، اور اول اور آخر اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ تو ایسا انسان کبھی ہلاکت میں نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگوں کو اپنے رب کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر انہیں اپنے رب کی رحمت سے نور نصیب ہوتا ہے، اور یہ نور اسی کو نصیب ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ وہ پھر مایوسیوں اور اندھیروں میں نہیں رہتا۔ ایمان لانا بذات خود ایک نور کا نام ہے۔ اس کے برعکس والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اوورآل ہماری زندگی لوگوں کے گرد گھومتی ہے۔ ہم پیپل سینٹرڈ لوگ ہیں۔ ہمارا مرکز اور محور لوگ ہیں، یا اپنی ذات ہوتی ہے یا پھر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اس سے اوپر نہیں اٹھتے۔ جب تک علی ربہم یتوکلون کی صفت نہیں آتی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے تو یقیناً ہم کسی اور پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کمزور سہارے ہیں، اور وہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور ہمیں بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔